ویلکم ٹو ایس آر اکیڈمیا فن لینڈ۔ جب بھی ہم کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو فن لینڈ کا نام سر فہرست رہتا ہے۔ فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم جان کر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آئیے جانتے ہیں آخر کون سی ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے فن لینڈ کوالٹی ایجوکیشن فراہم کرنے میں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی بات کریں تو فن لینڈ میں بچے 7 سال کے ہونے تک اسکول شروع نہیں کرتے۔ بچوں کو صرف 7 سال کی عمر میں اسکول جانے کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ پری اسکول جانے کا اختیار موجود ہے۔ فن لینڈ کا تعلیمی نظام بچوں کو چھوٹی عمر میں رسمی نصاب سے ہٹ کر سیکھنے کی آزادی دے کر تخلیقی اور وسائل سے مالا مال ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ دوسرے ایجوکیشن سسٹمز کے برعکس فن لینڈ کے طلباء کو صرف 16 سال کی عمر میں سینٹرلائزڈ ایگزامز میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ طلباء یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے ایک امتحان میں بیٹھتے ہیں جسے فنش میٹرک امتحان کہا جاتا ہے۔ گریڈ 1 سے لے کر 9 تک فن لینڈ میں بچے کوئی امتحان اور ٹیسٹ نہیں دیتے۔ جی ہاں، ٹھیک سنا آپ نے، ابتدائی تعلیم کے 9 سال تک بچے کوئی ٹیسٹ اور امتحان نہیں دیتے اور ان کو ہوم ورک بھی بہت کم دیا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے اسکولوں میں تمام بچوں کو قابلیت سے قطع نظر ایک کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ فن لینڈ میں اسپیشل بچے بھی نارمل بچوں کے ساتھ ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اسکول ٹیچنگ ایڈز کی خدمات حاصل کرتے ہیں جو اساتذہ کی کوششوں کو پورا کرنے کے لیے ایک اضافی سال کی تعلیم سے گزرتے ہیں۔ فن لینڈ میں بچوں کو ان کی تعلیم کے لیے پہلے 6 سالوں کے دوران بالکل بھی میجر نہیں کیا جاتا، جبکہ دوسرے ممالک میں طلباء کو ہر ٹرم میں امتحانات میں اسکور کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ فن لینڈ میں بچے امتحان کے دباؤ سے آزاد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امتحانات کو اس وقت تک اہمیت نہیں دی جاتی جب تک طالب علم اپنے ٹین ایج میں نہ ہوں۔ فن لینڈ میں حکومت بچوں کو پڑھنے کے پیسے دیتی ہے۔ جی بالکل، سننے میں تھوڑا عجیب محسوس ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ فن لینڈ میں طلباء کو مفت تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ حکومت کی طرف سے تقریباً 500 یورو کا ماہانہ الاؤنس بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ فن لینڈ میں 93% بچے ہائی اسکول سے گریجویٹ ہوتے ہیں۔ ہائی اسکول سے گریجویشن ایک نوجوان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ ہائی اسکول گریجویشن کی اعلیٰ شرح یہ ظاہر کرتی ہے کہ فن لینڈ کی تعلیم طلباء کے لیے ایک معیاری تعلیم کو ترجیح دیتی ہے، جس سے اسکول چھوڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ فن لینڈ میں 43% بچے ووکیشنل اسکول جاتے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں طلباء فیصلہ کر سکتی ہے کہ آیا وہ یونیورسٹی کے لیے تیار کرنے کے لیے فن لینڈ کے مساوی ہائی اسکول میں جانا چاہتے ہیں یا پیشہ ورانہ تربیت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ فن لینڈ کے اسکولوں میں بچے مزید زبانیں سیکھتے ہیں۔ ان کا فوکس سبجیکٹس کے بجائے لینگویجز پر ہوتا ہے۔ فنش زبان کی تعلیم اسکول کے پہلے دن سے شروع ہوتی ہے۔ 9 سال کی عمر میں طلباء سویڈش فن لینڈ کی دوسری سرکاری زبان شروع کرتے ہیں اور 11 سال کی عمر میں وہ تیسری زبان انگلش سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے طلباء 13 سال کی عمر کے آس پاس چوتھی زبان بھی سیکھ لیتے ہیں۔ یونیورسٹی میں تقرری کے لیے میٹرک کے امتحان میں طلباء کو ان کی پہلی 2 زبانوں میں اسیس کیا جاتا ہے، جو فنش اور سویڈش ہے۔ ایلیمنٹری اسکول کے طلباء کو فن لینڈ میں روزانہ 75 منٹس کا بریک ملتا ہے۔ اس وقفے کے علاوہ طلباء کو ہر پیریڈ کے بعد 15 منٹ کا وقفہ بھی ملتا ہے۔ مزید آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے بہت حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور کچھ اسباق کلاس روم سے باہر پڑھائے جاتے ہیں۔ فن لینڈ کے اساتذہ روزانہ صرف 4 گھنٹے کلاس روم میں گزارتے ہیں اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہفتے میں 2 گھنٹے لگاتے ہیں۔ اساتذہ کم از کم 2 گھنٹے کریکولم ڈیولپمنٹ اور ہفتہ وار بنیادوں پر طلباء کی ترقی کا جائزہ لینے میں صرف کرتے ہیں۔ کم پڑھائی کے اوقات کے ساتھ طلباء کلاس سے مغلوب نہیں ہوتے اور اساتذہ تیاری کے لیے جدوجہد بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ فن لینڈ کے ٹیچرز کے لیے قومی نصاب صرف ایک براڈ گائیڈ لائن ہے۔ فن لینڈ میں اساتذہ کو فل اتھارٹی دی جاتی ہے۔ اساتذہ کو جو کچھ پڑھانا ہے اس کے لیے رہنمائی اصول دیے جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ سکھانے کا نسخہ نہیں دیا جاتا۔ کیا پڑھانا ہے، کب پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، یہ فن لینڈ کے ٹیچرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ فن لینڈ میں تمام اساتذہ کے پاس ماسٹرز ان ایجوکیشن کا ڈگری ہونا ضروری ہے، جو مکمل طور پر سبسڈی یافتہ ہے۔ فن لینڈ میں پڑھانے کے لیے آپ کو بیچلرز ڈگری اور تدریسی سرٹیفکیٹ سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کے پاس اعلیٰ تعلیمی اسناد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے طلباء کے لیے معیاری نصاب اور تشخیص کی منصوبہ بندی کر سکیں۔ اساتذہ کا انتخاب سر فہرست گریجویٹ سے کیا جاتا ہے۔ بہت سے ممالک میں کسی کے لیے استاد بننا آسان ہے، تاہم فن لینڈ میں ایسا نہیں ہے۔
کیونکہ فن لینڈ میں وکیل یا ڈاکٹر بننا ایک استاد کے مقابلے میں آسان ہے۔ فن لینڈ میں اساتذہ کو مؤثر طریقے سے وہی حیثیت دی جاتی ہے جو ڈاکٹروں اور وکیلوں کی ہوتی ہے۔ زیادہ تر ممالک کے برعکس استاد کے پیشے کو کم سمجھا جاتا ہے اور اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن فن لینڈ میں اساتذہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور انہیں قابل احترام پروفیشنل سمجھا جاتا ہے۔ ان کی حیثیت وکلاء اور ڈاکٹروں کے برابر ہے۔ فن لینڈ میں اساتذہ طلباء کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ زیادہ تر ممالک میں طلباء کو ہر سال ایک نیا استاد ملتا ہے، مگر فن لینڈ میں ایک استاد کا 5 سال تک طلباء کے ایک ہی گروپ کے ساتھ رہنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس سے اساتذہ کو اپنے طلباء کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنے طلباء کو بہتر طریقے سے جان لیتے ہیں۔ یہی وجوہات ہے جس کی وجہ سے فن لینڈ پوری دنیا میں کوالٹی ایجوکیشن فراہم کرنے میں مشہور ہے۔